27 رجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی تاریخ ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تھا۔ اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کی طرف گئے تھے، اور یہ سفر چونکہ رات کو ہوا تھا تو اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر جو سفر فرمایا تھا اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر ملأ اعلیٰ تک 7 آسمانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا اسے معراج کہا جاتا ہے۔ سفر کا پہلا حصہ یعنی مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک، یہ قرآن کریم میں وضاحت صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات۔ یہ سفر اتنے عجائبات پر مشتمل تھا کہ اللہ نے اس سفر کے آغاز سے پہلے، اس سفر کے بیان کے آغاز سے پہلے اپنی صفت بیان فرمائی، سبحان، کہ کتنا پاک ہے وہ، کتنی بلندیوں کا مالک ہے۔ یعنی جو رب اتنی طاقتیں رکھتا ہے، اتنا اقتدار رکھتا ہے کہ وہ اپنے حبیب بندے کو چند لمحات سے بھی کم وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جا سکتا ہے، تو وہ رب کتنی بلندیوں کا مالک ہے۔